أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الإمام علي عليه الصلاة والسلام: كل وعاء يضيق بما جعل فيه إلا وعاء العلم فإنه يتسع به. صدق مولانا الامام علی علیہ الصلاۃ والسلام۔ سب سے پہلے تو آج کے اس کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، جیسے کہ ہم لوگوں کے تقریباً 2-3 ہفتے کی چھٹی کے بعد یہ کلاس پھر شروع کیا جا رہا ہے، اور اس کلاس کے ٹاپک آپ سب واقف ہیں کہ اس کلاس کے ٹاپک سے یہ عقائد کی کلاس ہے، جس میں ہم اور آپ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ خود سے اپنے دینی عقائد کو اگر سیکھنا چاہیں تو اس کا میتھڈ کیسا ہے، کہ کیسے ہم اپنے آپ کو اس مرحلے تک لا سکتے ہیں۔ چونکہ آج ظاہراً اکثر دوستوں کو کلاس کے بارے میں شاید پتہ نہیں چلا ہے، یا دیر سے پتہ چل گئے ہوں گے، تو اس ناطے نہیں پہنچ پا رہے ہیں، تو انشاءاللہ آخر کلاس تک وہ لوگ حاضر ہو جائیں گے۔ لیکن میں ایک روایت کو، کہ جو آج کی اس کلاس میں نے عنوان قرار دیا، مولا علی علیہ السلام کی ولادت با سعادت تھی کل، اور آج کے دن ان کی ولادت اور باسعادت کے دن سے منسوب ہیں، تو اس مناسبت پر میں آپ تمام حاضرین کو اور بعد میں جو ہمارے کلاسز کو سنیں گے ان سب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ کل وعاء یضیق بما جعل فیہ، جو بھی جتنے بھی برتن، وعاء برتن کو کہا جاتا ہے عربک میں، برتن یا ظرف یا کوئی بھی چیز، مولا فرماتے ہیں ہر چیز اس میں کوئی بھی چیز ڈالی جاتی ہے تو وہ برتن بھر جاتا ہے اس سے، جب ہم اور آپ اس میں کوئی چیز اس میں ڈال دیتے ہیں۔ لیکن واحد الا وعاء العلم یتسع به، لیکن یہ واحد علم کا برتن ہے جس میں جتنے ڈالا جائے اتنا یہ وسیع ہوتا جاتا ہے، وہ کبھی بھرتا نہیں ہے۔ ہم اور آپ الحمدللہ ایسے میدان میں ہیں جہاں پہ حاصل کرنے کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو یہ بہترین وقت ہے ہم سب کے لیے کہ اس وقت ہم اور آپ اپنے اس فکری ظرف کو، کہ ہم اور آپ کا علم کہاں جاتا ہے، ہم اور آپ کا علم ہمارے فکر میں، اور یہ فکری اور تعقلی دائرہ اتنا وسیع ہے کہ جتنا ہم اور آپ اس میں علم بھریں گے اتنا وہ مزید اضافہ ہوتا ہے، کم کبھی نہیں پڑتا۔ تو لہٰذا آج ہم دیکھیں کہ شاید بہت سال پہلے علم کا دائرہ اتنا وسیع نہیں تھا جو آج سن 21 صدی میں ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، کہ مختلف فیلڈ میں، مختلف جگہوں پر مختلف سلیبسز، مختلف تجربے لوگوں کو بیان ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ علم میں اضافہ ہو رہا ہے، لوگ اپنے تجربے میں اضافہ کر رہے ہیں، اور اس علم کو جب ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ آگے، علیکم السلام ورحمۃ اللہ، جب ہم اس علم کے بارے میں دیکھتے ہیں تو یہ علم کا دائرہ پھر اور بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اس ناطے ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ علم کبھی محدود نہیں ہوتا، علم کا ظرف کبھی محدود نہیں ہوتا، بلکہ جتنا علم ہم اضافہ کریں گے اتنا علم میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ میوٹ رکھیے گا تاکہ ڈسٹربنس نہ ہو کلاسز میں۔ تو مولا علی کی یہ حدیث ہم سب کے لیے قابل عمل ہے، کہ وہ یہ کہ وعاء کل وعاء یضیق بما جعل فیہ، تمام برتن جس میں وہ بھر جاتا ہے جب اس میں کوئی چیز ڈال دی جاتی ہے، لیکن الا وعاء العلم یتسع به، لیکن یہ واحد علم ہے، علم کے برتن ہے جس میں جتنا ہم اور آپ علم بھرتے ہیں، علم رکھتے ہیں، وہ کبھی کم نہیں ہوتا، اس کے دائرہ کبھی وسیع ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اس ناطے ہم اور آپ الحمدللہ علم حاصل کرتے ہیں، اپنے یونیورسٹی کے تعلیم حاصل کرتے ہیں، ساتھ ساتھ میں دینی تعلیمات کی طرف آتے ہیں،
مختلف تھیوریز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، مختلف چیزوں کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، مختلف سکلز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ چونکہ ہم اور آپ میں وہ کیپیبلٹی ہے، وہ توانائی ہے، جس کی بنا پر ہماری فکری وسعت بڑھ سکتی ہے۔ تو لہٰذا ہمارے لیے ایسی کوئی پریشانی نہیں ہے کہ جس کی بنا پر ہم اور آپ کہیں کہ بھئی ہمارے علم بس انف ہے، نہیں، بلکہ ہم اور آپ جتنا علم حاصل کریں گے اتنا ہمارے صلاحیتیں، ہمارے توانائیاں بڑھتی چلی جائے گی، کم کبھی نہیں ہوں گی۔ لہٰذا ہے حتیٰ ہمارے پیغمبر نبی جو اشرف المخلوق ہیں، جو سب سے افضل ہیں، جو عقل کل ہیں، وہ بھی دعا کیا کرتے ہیں، ربی زدنی علما، پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ جس کو خدا نے نبی بنا کے بھیجا ہو، ہادی بنا کے بھیجا ہو، لیکن وہ پیغمبر جو عقل کل عالم بشریت ہوں، جو پوری کائنات کو ہدایت دینے کے لیے، بشریت کو علم حاصل دینے کے لیے آئے ہو، وہ بھی جب دعا کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں، ربی زدنی علما، پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ علم جتنا انسان حاصل کرتا ہے اتنا وہ اپنے حساب سے دیکھتا ہے کہ میں بہت سی چیزوں کو ابھی اور بھی نہیں جانتا ہوں، بہت سی چیزیں بھی مجھے اور حاصل کرنا ہے۔ لہٰذا علماء فرماتے ہیں جتنا انسان عالم بنتا جاتا ہے اتنا وہ اپنے جہل میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، کہ یار اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ چیزیں جو میں جانتا ہوں، وہ چیزیں جو میں نہیں جانتا ہوں اس سے بہت زیادہ ہے۔ لہٰذا علمی مباحث میں ہم اور آپ کہتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جاہل مرکب، کچھ لوگ ہوتے ہیں جاہل مرکب، سے مراد یہ ہوتا ہے کہ انسان نہ جانتے ہوئے خود کو جاننے والوں میں شمار کرے۔ ایسا یعنی ایک تو خود جانتا نہیں ہے کہ کیا چیز حقیقت ہے، کیا ریئل میں ہے، کیا واقعیت ہے، اسے پتہ نہیں، لیکن خود کو ان جاننے والوں میں شمار کرنا یہ جہل مرکب ہے۔ انسان کو اس کا شکار نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیشہ اپنے آپ کو اس پوزیشن پہ رکھنا چاہیے، جو میں جانتا ہوں، جو میں نہیں جانتا ہوں، وہ میرے علم سے زیادہ ہے۔ یعنی میں نہ جاننے والی چیزیں اتنی زیادہ ہیں کہ میں اپنی چھوٹی سی علم پہ، چھوٹی سی نالج پہ غرور کے شکار نہ ہوں۔ یہ بہت ضروری ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کو، تاکہ وہ اس پروگرس میں، اس تعلیمی میدان میں آگے بڑھ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ بھائی بس میرے لیے انف ہے، میں جو کچھ میرے پاس ہے وہ کافی ہے، مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں سے انسان کا زوال شروع ہو جاتا ہے، یہاں سے انسان انحطاط کے شکار ہو جاتا ہے، گمراہی کی طرف چلے جاتا ہے، اور آخرکار وہ ایک مرحلے پر آ کے جب دیکھتا ہے کہ میں ایسے مرحلے پہ ہوں جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا قرآن مجید کہتا ہے لِكُلِّ ذِي عِلْمٍ عَالِمٌ، ہر عالم کے اوپر ایک عالم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی یہ کہے کہ بس میں اس دنیا کا سب سے بڑا عالم ہوں، مجھ سے کوئی عالم نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کی تعلیمات کے مطابق دنیا کا جتنا بھی بڑا انسان، جتنا بھی بڑا عالم ہو، اس سے بھی بڑھ کر ایک عالم ہے۔ لہٰذا ہم اور آپ جب امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف تشریف لائیں گے تو کیا ہے، یعنی اس مرحلے تک انسان کے فکر، علم اتنی وسعت کر گئی ہوگی جتنا ابھی اگر 2% علم کی ترقی ہم اور آپ کو حیرت کر رہی ہے، جو 2% علم نے جب ترقی کی ہے تو آج پوری دنیا ٹیکنالوجی میں، تمام امکانات میں، فیسلٹیز میں پریشان ہے، تو اس دوران 25% یا 26% علم میں اضافہ ہوں گے، لوگوں کی علمی سطح اتنی اونچی ہوگی جو آج 2 سطح میں حیرت ہو رہی ہے، تو اس وقت 25% جب علمی سطح، انسان کے سوچنے کی، انسان کے سمجھنے کی، انسان کے زندگی کرنے کی رفتار، گفتار سب جب بڑھ جائے گا تو اس وقت انسان کتنے حیرت میں ہوں گے۔ تو یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ ہم اور آپ اس زمانے کے لیے انتظار میں ہیں۔ تو لہٰذا امام زمان رضی اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کو دنیا کا ہر انسان مانے گا، کیونکہ ہر انسان علم کی تلاش میں ہوں گے، اور جب علم کی تلاش میں اس ایک مرحلے پر پہنچیں گے کہ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا سوائے امام زمان کو اس دور، تو ہر کوئی کہے گا کہ ہمیں تو ان سے علم حاصل کرنا ہے، ہمیں تو ان کی فکر کو ماننا ہے، ہمیں تو ان کے دین کو عمل کرنا ہے، ہمیں تو ان کی حکومت پہ چلنا ہے، ہمیں تو ان کے اقتصاد پہ عمل کرنا ہے۔ کیونکہ یہی وہ شخص ہے جس کے پاس پیور علم ہے، جس کے پاس پیور حقیقت ہے، جس کے پاس واقعی معنی میں گائیڈنس ہے، ہدایت ہے۔ تو ایسے میں
اگر کل پوری دنیا والے یہ کہے کہ ہمیں ایک ایسے عالم کے پیچھے کھڑی ہونی ہے جس کا علم واقعیت میں حقیقت میں صحیح ہے اور جو ہمیں صحیح ڈائریکشن دے سکتا ہے، تو اس ناطے ہم اور آپ طالب علم ہیں، ہمیں اپنے علم پہ، مختصر سے علم پہ گھمنڈ نہیں ہونا ہے، غرور نہیں ہونا ہے، بلکہ ہمیشہ اپنے علم کو بڑھانے کے لیے، اپنے علم کو اور انکریز کرنے کے لیے اور مزید کچھ سیکھنے کے لیے روزانہ سیکھنے کی کوشش کریں۔ لہٰذا ہمارے معصومین کیا فرماتے ہیں؟ ملعون ہے وہ شخص جس کا آج اور کل دونوں برابر ہوں۔ کیا مطلب؟ یعنی آپ نے آج آپ کی جو فکر ہے، آپ میں جو علم ہے، آپ نے جو نالج حاصل کی ہے، کل آپ اپنے اس نالج میں، اس فکر میں اضافہ نہ کر سکے تو وہ شخص ملعون ہے، ٹھیک ہے؟ جس کا 2 دن برابر رہے، لہٰذا ہم اور آپ کو کوشش کرنی چاہیے روزانہ کچھ نہ کچھ سیکھیں، کچھ آرٹیکل پڑھیں، کچھ کتاب پڑھیں، کچھ تھیوریز پڑھیں، کچھ اچھے علماء کو سنیں اور ہمیشہ اپنے علم میں اضافہ کرتا رہیں۔ جتنا ہم علم میں اضافہ کرتے رہیں گے اتنا ہم اور آپ کو اعتماد آئے گا اپنے آپ اوپر، اعتماد بے نفس بڑھے گا، کانفیڈنس ہمارے کانفیڈنس آئے گا ہم اور آپ کو اپنی زندگی میں جینے کا۔ لہٰذا ضروری ہے جوانوں کہ مولا کی اس حدیث پر، کہ مولا واقعاً کتنا بہترین فرماتے ہیں کہ ہر چیز جو برتن ہے اس میں جو کچھ ڈالی جائے وہ برتن اس چیز کے ڈالنے کی وجہ سے وہ برتن کم پڑ جاتا ہے، وہ چیز بڑھ جاتی ہے، لیکن علم کے برتن وہ واحد شے ہے، وہ واحد چیز ہے جس میں جتنا علم ڈالا جائے اتنا وسیع ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو اب وسعت کو بڑھانے کے لیے ایک چیز ہے زکوٰۃ العلم۔ زکوٰۃ العلم نشر ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی ہم اور آپ اپنے جسم کے زکوٰۃ نکالتے ہیں، اسی طرح اپنے مال سے زکوٰۃ نکالتے ہیں، اسی طرح ہم اور آپ کو اپنے علم پہ بھی زکوٰۃ دینی ہے، وہ ہے زکوٰۃ علم نشر ہے۔ ہم اور آپ ایک دوسرے کو سکھائیں، ایک دوسرے کو پڑھائیں، جتنا سکھائیں گے، جتنا پڑھائیں گے اتنا ہم اور آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ لہٰذا روایتوں میں ہے جو علم حاصل کرتا ہے اس پر عمل کرتا ہے، خدا اسے وہ علم عطا کرتا ہے جسے اسے پتا بھی نہیں تھا، جسے وہ پہلے جانتا ہی نہیں تھا۔ تو لہٰذا لازم ہے ہم اور آپ اپنے علم پر عمل کرنے کی کوشش کریں، علم کو اور اضافہ کرنے کی کوشش کریں۔ اس بنا پر ہم اور آپ کو کبھی قید نہیں رکھا، بلکہ کہا کہ علم حاصل کرنے کی کوئی خاص عمر نہیں ہے، بلکہ من المہد الی اللحد ہے۔ پیغمبر نے کیا فرمایا کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، آپ جب سے پیدا ہوئے ہوں، جب تک آپ قبر میں پیر رکھیں گے تب تک آپ کو علم حاصل کرنا ہے۔ تو علم کو کبھی ایک عمر میں قید نہ کیجیے گا۔ ایک دوسری چیز ہے کہ علم کے لیے ہمیں کوئی خاص زرزمین بھی مخصوص نہیں ہے کہ آپ فلاں جگہ پہ جا کے ہی علم حاصل کر سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جہاں بھی آپ کو علم ملے، چاہے ہندوستان میں ملے، چاہے چین میں ملے، چاہے امریکہ میں ملے، چاہے ایران میں ملے، چاہے عراق میں ملے، کہیں بھی ملے، آپ اس علم کو حاصل کرنا چاہیے آپ کو۔ اطلب العلم ولو بالصین، آپ علم حاصل کرو چاہے آپ کو چین میں جانا پڑ جائے۔ ایک دوسرا، علم کے لیے آپ کسی بھی طرح کی قربانی دے سکتے ہیں، جیسے کہ خود پیغمبر نے فرمایا کہ آپ علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو اگر سخت ترین راہوں سے جانا بھی پڑ جائے چلے جائیے، آپ کو اپنا خون بہانا بھی پڑ جائے خون بہا لیجئے، لیکن اس علم کو حاصل کیجئے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے کہ علم وہ واحد شے ہے جس کے لیے ہم یہ ایفرٹس، یہ قربانیاں دے سکتے ہیں۔ اور ایک آخری چیز علم کے حوالے سے ہم اور آپ اگر کہیں کہ یہ بہت مہم ہے کہ اس پوری کائنات میں شہداء کے مقام سے بڑھ کر کوئی اور مقام نہیں ہے، کہ شہید کا مقام سب سے اونچا مقام ہے، لیکن علم کے راہ میں جانے والے علماء کے قلم کی سیاہی کو شہداء کے خون سے افضل شمار کیا گیا۔ یعنی واحد علماء، یعنی ریسرچرز، اسکالرز کی تحقیق، ریسرچرز کی لکھی ہوئی سوچ سمجھ اور ان کی باتیں اور ان کی حکمت، ان کے مقالات، ان کے آرٹیکل اتنا مہم ہے کہ اس کی بنا پر ایک شہید شہادت کی طرف چلا جاتا ہے، ایک شہید کو اپنے شہداء کے مقام سمجھ میں آتا ہے۔ لہٰذا کہا گیا ہے کہ یہ جو علماء کے قلم کی سیاہی ہے وہ افضل ہے دماء الشہداء سے، شہداء کے خون سے بھی افضل ہے۔ تو لہٰذا اس سے ہم اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہم اور آپ
अल्हम्दुलिल्लाह खुदा ने हमें ये तौफ़ीक दी कि हम इल्म हासिल कर सकें, इल्म की राह में कदम बढ़ा सकें, तो लाज़िम है कि हम और आप अपने इस इल्मी मैदान को मुस्तहकम करें। तहक़ीक़ करें, रिसर्च करें, रोज़ाना कुछ न कुछ सीखने की कोशिश करें और हमेशा ये दुआ करें कि रब्बी ज़िदनी इल्मन व यकीनन व अल्हिक़नी बिस्सालिहीन, परवरदिगार हमारे इल्म में इज़ाफ़ा फ़रमा, हमारे यकीन में इज़ाफ़ा फ़रमा और जब हम में इल्म आएगा, आलिम होंगे और जब हम यकीन हम में हमारा यकीन बढ़ेगा, तो हम सालिहीन में होंगे, दुनिया के नेक लोगों में होंगे और हमेशा ये दुआ भी करनी चाहिए परवरदिगार हमें नेक लोगों में शुमार फरमा और नेक लोगों के साथ रहने की तौफ़ीक अता फरमा, ये बहुत ज़रूरी है और नेक होने में ये 2 चीज़ें मुक़द्दिमा है कि आपके पास इल्म भी हो और आपके पास यकीन भी हो। जब इल्म होगा, तब यकीन आएगा, इंसान जब यकीन आएगा, तब वो जो भी काम करेगा, वो सही और सालिम होगा और वो सालिहीन वाले उसके अमाल भी होंगे, सालिहीन वाले उसकी गुफ्तार भी होंगे, सालिहीन वाले उसकी सोच भी होगी। लिहाज़ा ज़रूरी है कि हम और आप अपने इस इल्मी मैदान में कदम बढ़ाते रहें। इंशाअल्लाह ये आज की क्लास मेरे ख़्याल में यहाँ तक सिर्फ़ एक इल्मी अहमियत के ऊपर मुझे गुफ्तगू करना था, तो उसमें मैंने मुख्तसर गुफ्तगू की है। कोई सवाल हो नवाज़ साहब, इरफ़ान साहब तो इंशाअल्लाह आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी इंशाअल्लाह क्लास जो हमारे अक़ाइद के हवाले से चल रही है, कोशिश करेंगे अगले हफ़्ता वज़ीराबाद आ जाऊँ और वहीं पे फिर ये क्लास स्टार्ट करूँ। लेकिन अभी मैं समझ रहा था कि एक सब लोग मिल के थोड़ा-सा गुफ्तगू कर लें ऐसे ही ऑनलाइन भी, ताकि ये सिलसिला फिर शुरू किया जा सके। कोई सवाल है नवाज़ साहब? इंशाअल्लाह दुआओं में याद रखिएगा नवाज़ भाई और तमाम दोस्त अहबाब जो क्लास में हाज़िर हुए, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।